आज जो हम कलाम खुदा के अंदर से सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं, खुदा के 7 मुकर्रा अयाम, 7 अपॉइंटेड टाइम्स, और जो 7वें का जो 8वां दिन है, जिसे द 8th डे कहते हैं, इसको हम जो है वो सीख रहे हैं। आज इसके अंदर हम जो उनसे क़यामत को देखेंगे। हमने शैतान का बांधे जाना देखा और शैतान का थोड़ी मुद्दत के लिए खोले जाना सीखा। आज हम एक और पहलू जो कि 8वें दिन के साथ व्यवस्था है, क़यामत, उसको देखेंगे। ये क़यामत का जो लफ्ज है इंग्लिश में रेजरेक्शन है। हम देखेंगे कि मुर्दों की क़यामत कैसे होगी, कितनी क़यामतों का जिक्र है और क़यामत है क्या चीज। बहुत सारे लोग जो से हैं वो गलत तालीमात की तरफ माइल हैं। अपनी कलाम से दूरी के बायस, कलाम को वक्त न देने के बायस, कलाम की तरफ मुतवज्जा ना होने के बायस वो गुमराही का शिकार हैं। आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि कलाम खुदा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। हमें बहुत सारे ऐसे पहलुओं से आगाही आज होगी जो कि कलीसिया के अंदर गुमराही का सबब बने हैं। खुदा चाहते हैं कि वो बनी नौ इंसान के साथ फिर से उनका मिलाप हो। इसी मिलाप के लिए जो बाग़ अदन में टूटा है, गुनाह की वजह से, इस मिलाप को वो जोड़ना चाहते हैं। कलाम खुदा के अंदर जो है हमें जो देखना है वो ये देखना है कि खुदा किस तरीके से इस इंतजाम इलाही का यादा करेंगे। खुदा इस मिलाप को उसी सूरत मुमकिन ठहरा सकते हैं अगर इंसान खुदा के साथ मिलाप करने के लिए राजी है। उसके लिए इंसान को खुदा के 10 अहकामात जो खुदा ने अपने हाथ से पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर किए, उन्हें कबूल करना होगा। हमें अपने अंदर से गुनाह को बेदखल करना होगा। हमें अपने आप को इस गुनाह के खमीर से आजाद करना होगा। और इसलिए बेखमीरी ईद की जो बेखमीरी रोटी की ईद है वो आपको दी गई है। खुदा ने हर तरीके कार आपको बताया है कि किस तरीके से आपने इस मिलाप का हिस्सा ठहरना है। क्या मेरी और आपकी ख्वाहिश है कि खुदा के साथ मिलाप हो सके? क़यामत वो प्रोसेस है जिसके जरिए से ये मिलाप मुमकिन ठहरेगा। क़यामत कब, कैसे वजूद में आएगी, इसको हमने सीखना है। इस क़यामत को सीखने से पहले हमें बहुत सारे वो कंसेप्ट्स
جو اس کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں، ریلیٹ کیے گئے ہیں، جو اس کا حصہ ہیں، ان کو کلام خدا سے جانچنا ہوگا۔ عمومی طور پر ہیون اور ہیل یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں غلط تعلیمات پھیلائی گئیں اور ہم گمراہی کا شکار ٹھہرے۔ شیطان نے ایک مرتبہ پھر سے جو بھیڑیا ہے، جو کہ پھاڑے کھانے کو ہے، بھیڑ کی خال کے اندر ہمیں گمراہی کی طرف دھکیلا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے، جب قیامت ممکن ٹھہرے گی اور ہم جی اٹھیں گے تو ہم آسمان پر جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی کلام خدا ایسا بیان کرتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کا عزیز، چاہے وہ اس کے گھر کا فرد تھا، چاہے اس کا کوئی دوست احباب تھا، چاہے اس کا کوئی کلام سنانے والا تھا، جب وہ اس فانی دنیا سے کوچ کرتا ہے، جب وہ اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور زندگی سے وہ موت میں داخل ٹھہرتا ہے، تو یہ ایک غلط کنسپٹ دیا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کلام خدا ایسا بتاتا ہے کہ نیک لوگ آسمان پر جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بہت سارے سوالات کو دیکھیں گے، کیونکہ قیامت کے روز مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا وہ مردے جو کہ نیک لوگ ہیں وہ آسمان پر چلے جائیں گے؟ جب ہم اس قیامت کو سیکھ پائیں گے تبھی ہم جان پائیں گے کہ اس 8ویں دن قیامت سے مراد کیا ہے، یہ اس کا جز کیوں ہے، یہ ایونٹ کیسے ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ان سے ہے دیکھنا ہوگا کہ آسمان کو کس طریقے سے پیش کیا گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا راست باز کا اجر آسمان ہے۔ اگر راست باز کا اجر آسمان پر رہنا ہے تو پھر کلام خدا اس راست باز کے اجر کو جو کہ آسمان پر گیا ہے، جو کہ ابدی طور پر اس نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، کیوں نہایتی مختصر طور پر اس اجر کو بیان کر رہی ہے؟ کیوں جو ہے کلام خدا اگر راست باز کا اجر آسمان پر لکھا ہے کہ وہ جائے گا اور اب تک رہے گا، بائبل مقدس کلام خدا اس سے ریویل نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، کیا ایسا تو نہیں کہ راست باز کا اجر آسمان پر نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے کلام خدا بیان کرتا ہے؟ کیا آسمان پر ابدیت ہے، ابدی زندگی ہے راست باز کے لیے؟ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ راست باز آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کب تک رہیں گے؟ جو نجات یافتہ ہے
وہ آسمان پر کیا وہ پہنچا ہے؟ کیا اس کی نجات کا انعام آسمان پر رہائش ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ ریزریکشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور انفارچونیٹلی جب آپ قیامت کو سیکھتے ہیں تو قیامت کو سیکھنے کے اندر آپ جو ان سے ان سوالات پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو غلط تعلیمات پھیلائی گئی ہیں ان پر نہ تو میں نے تحقیق کی نہ رجوع کیا، بلکہ انہیں منوان قبول کر لیا۔ انسان کے اندر آسمان کا تصور کیا ہے؟ جو ایک روایتی تصور انسان کو دیا گیا ہے کہ آسمان میں داخل ہونے کے وقت وہ کس طرح کا نظارہ ہوگا، تو عمومی طور پر جو پکچرز بنائی گئی ہیں، جو آپ کے سامنے تصوراتی جو ایک پکچر پورٹرے کی گئی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل ایک قوس و قزح ہوگی جس نے اس کو جو ان سے گھیرا ہوگا۔ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آپ آسمان پر جب جا رہے ہوں گے تو زمین سے آسمان تک یا تو ایک جو ان سے سونے کا برج ہوگا، پل ہوگا، یا شیشے کا پل ہوگا جس پر آپ چلتے ہوئے آپ آسمان کے اندر داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے بتایا جاتا ہے کہ آسمان جو ان سے اسے ہیرے، موتیوں، قیمتی پتھروں سے سجایا گیا۔ یہ عمومی طور پہ جب بھی آپ آسمان کی کوئی پکچر آپ کے سامنے آتی ہے تو ایسی پکچر آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آپ آسمان کے اندر داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جو ان سے ہیں وہ آپ کے ارد گرد آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو ان سے بلکہ آپ فرشتوں کی مانند ٹھہریں گے، اور اچانک آپ کے جو ہے وہ پر نکل آئیں گے کیونکہ فرشتوں کے پر ہیں۔ یہ دکھایا گیا کہ آپ جو ان سے ستار لے کر تو وہ بجا رہے ہوں گے اور خدا قدوس کی حمد کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ سارے کانسیپٹ ہیں جو ایک شخص کو یہ بتائے گئے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اور اسے بتایا گیا ہے کہ راست باز آسمان پر جو ان سے فرشتوں کی مانند ہوگا اور وہ ستار یا ساز بجا رہا ہوگا اور خدا قدوس کی حمد کر رہا ہوگا۔ اس کو جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں، ہمیں کلام خدا سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے، کیا ایسا ہی ہے، کیا کلام خدا واقعی اس کی تصدیق کرتا ہے جو مجھے اور آپ کو پورٹرے کیا گیا، پکچرز کی مدد سے سمجھایا گیا یا سکھایا گیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں کلام خدا سے دور تھا، میں نے کبھی اس کی تحقیق ہی نہیں کی؟ آج آپ کا کوئی بھی عزیز جب وہ وفات پاتا ہے، موت سے زندگی سے موت میں داخل ٹھہرتا ہے، تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری ماں، میرا باپ، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پادری، میرا کلام سنانے والا خدا کے پاس چلے گئے۔ بڑے بڑے عرصہ دراز سے کلام سنانے والے آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں، اور میں اور آپ بغیر تحقیق کیے اس تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں، اور اسی غلط تعلیم کو ہم آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔
جو دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ آسمان پر کیوں گئے ہیں. ایک وجوہات یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ آسمان پر اس لیے گئے تاکہ خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں، اور وہاں پر آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہوئے خدا کے ساتھ روبرو بات کر سکیں، ان کی حمد و ستائش کر سکیں. اور دوسری بات جو آپ کو بتائی جاتی ہے کہ آپ اس لیے آسمان پر جائیں گے، اگر آپ راست باز ہیں تو آپ اپنے بچھڑے ہوئوں کے ساتھ میل ملاقات کر پائیں گے، اور آپ اسی میں خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں، میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا شوہر، میری بیوی، میرا رشتہ دار، میرا دوست، میں اس کے ساتھ آسمان پہ جا کر ملاقات کروں گا. کیا یہ کلام خدا کی تعلیم ہے؟ اس کو ہم جون سے آگے چل کر، آج نہیں، وقت نہیں ملے گا، اس سے آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ تعلیم کہاں سے لی گئی ہے، کس کی یہ کنسپٹ تھی جو کہ کلیسیا کو یہ منتقل کر دی گئی کلام خدا میں نہ ہونے کے باوجود. اور میں اور آپ کلام کے لیے وقت نہ دینے کے باعث اپنا وقت اچھائی کے پھل چننے کی بجائے برائی کے پھلوں سے اپنے آپ کو چنا. میں یہ وہ دو وجوہات ہیں جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ خدا کی حضوری میں ہوں گے، خدا سے روبرو ملاقات کریں گے، خدا کی حمد و ستائش کر رہے ہوں گے، اور اپنے بچھڑوں کو جو کہ آسمان پر ہیں وہ ملیں گے. کیا واقعی وہ لوگ جو راست باز ہیں مرنے کے بعد آسمان پر جاتے ہیں؟ کیونکہ مردوں اور زندوں کی قیامت، ریزریکشن، اس کو آج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو ہم جو ان سے ہے وہ کوشش کریں گے تھوڑی گہرائی کے اندر سے دیکھ سکیں. تھوڑی گہرائی کہہ رہا ہوں. جو عقیدہ ہے کہ کیا لوگ واقعی آسمان پر مرنے کے بعد جاتے ہیں، عمومی طور پر یہ ایمان ہے لوگوں کا، سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی راست باز اچھا شخص مرتا ہے وہ فوراً آسمان پہ چلے جاتے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے. آپ اپنے آپ کو گھر آ کے تسلی دیتے ہیں، حالانکہ مردے کو منو مٹی کے نیچے خود مٹی ڈال کر آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے جسم نے بھی گل جانا ہے، اور اس کے مزید عرصے کے بعد اس کی ہڈیاں جو انسیاں رہ جانی ہیں صرف. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو آ کے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا شوہر، میرا پادری آسمان پہ چلے گئے، وہ دفنا کے زمین میں آئے ہیں اور گھر آ کے کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا. اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے اس کلام سنانے والے کو تو پوچھیں کہ دفنا کے میں آیا ہوں، جنازہ تو نے پڑھا ہے، اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آسمان پر ہے. جو مسیحی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، ہم جسم کو دفنائے ہیں لیکن روح خدا کے پاس چلی گئی آسمان پر. روح تک کو نہیں سمجھ پائے کہ روح کا فنکشن کیا ہے، روح کو دینے کا مقصد کیا ہے. میں آپ کے لیے جو چرچ آف انگلینڈ ہے، جس کی پیشتر کلیسیا پاکستان، ہندوستان میں موجود ہے، میں دا ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ
آج جس کے بارے میں جو 17ویں صدی کے اندر لکھا گیا، درج کیا گیا، میں اس کی پہلے انگلش آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اردو میں مختصر طور پہ اس کو سمجھا دیتا ہوں. The Westminster Confession of Faith, written in the 17th century. یہ اس کا 32واں جون سے ہے وہ فیتھ کا ان کا نمبر ہے، اور وہ ہے آف دا اسٹیٹ آف مین آفٹر ڈیتھ اینڈ دا ریزریکشن آف دا ڈیڈ. انگلش میں لکھا ہے the bodies of men after death return to dust and see corruption, but their souls which never die nor sleep, having an immortal subsistence, immediately return to Elohim who gave them. انہوں نے گاڈ لکھا ہے، میں گاڈ کی جگہ ایلوہیم بول رہا ہوں. The souls of the righteous being then made perfect in holiness are received into the highest heavens, where they behold the face of Elohim in light and glory, waiting for the full redemption of their bodies. وہ یہ کہتے ہیں دا ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ، وہ یہ کہتا ہے مردوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو کہ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد ریزریکٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو جسم ہے وہ زمین میں خاک میں چلے جاتا ہے، اور روح جو سی ہے، یہاں پہ روح کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. سول ورڈ یوز کیا انہوں نے، حالانکہ سول جو سی ہے کلام خدا میں ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو سی ہے واٹ آفٹر ڈیتھ جو ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ پیغام دیا ہوا ہے، دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK کے اندر چینل ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ سول جو ہے اوپر چل جاتی ہے. سول حالانکہ کمبینیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ پہنچتی ہے تو وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرتی ہے، اور اس وقت ٹھہری رہتی ہے جب تک کہ ان کے جسم جو ان سے دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اور وہ واپس آ کے تو ہے ان جسموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی. اب یہ کنسیپٹ ہے کیا؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کیا یہ کلام خدا کے مطابق ہے، کیونکہ یہی کلام جو ویسٹ منسٹر سے جاری ہوا ہے 17ویں صدی میں، یہی تمام چرچز میں پڑھایا جا رہا ہے. اسی لیے سیمنریز کے اندر جو سی ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے جو کہ ایک دفعہ لکھ دی گئی ہے، اور اسی تعلیم کو وہ آگے نسل در نسل چلاتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی تعلیم میرے تک پہنچتی ہے، اور میں بھی تحقیق کیے بغیر اسے قبول کر لیتا ہوں. آئے ہم اعمال کی کتاب 13ویں باب اور 22ویں آیت میں دیکھیں کہ پالوس رسول کیا کہتے ہیں. داؤد نبی کے بارے میں پالوس رسول فرما رہے ہیں. اعمال 13ویں باب کی 22ویں آیت. اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پھر انہیں معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا. شاول کو جو ہے معزول کیا گیا اور داؤد ان کے بادشاہ ٹھہرے ہیں. پھر انہیں معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جن کی بابت انہوں نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص، یشائے، یسی ورڈ ہے، یسی جو ان سے ان کا نام نہیں ہے، یہ شاید ان کا نام ہے، عبرانی وہ شخص ہیں. یشائے کے بیٹے داؤد میرے دل کے موافق مل گئے، وہی میری تمام مرضی کو پورا کریں گے. تو ہمیں یہاں پہ 13ویں باب اور 22ویں آیت میں پالوس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یہوہ خدا قدوس کو اپنے دل کے موافق ایک شخص مل گیا، اور اس شخص کا نام داؤد ہے، اور داوید ہے ان کا نام، اور وہ یشائے کے بیٹے ہیں. اب یہ وہ شخص ہیں جس کی
بابد یہوہ خدا قدوس کہتے ہیں کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا جو میری راہوں پر چلیں گے. اب ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ آسمان پر گئے ہیں مرنے کے بعد. مجھے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا دوست، تیرا رشتہ دار، تیری بیوی، تیرا خاوند، تیرا پادری، تیرا فادر، تیرا پوپ آسمان پہ چلے گئے ہیں. نہ میرے بابت نہ کسی اور کے بابت گواہی دی ہے خدا نے کہ میرے دل کے موافق یہ شخص تھا. آئیں اس شخص کو آپ دیکھیں جو داوید ہیں، جن کے بابت خدا قدوس گواہی دے رہے ہیں کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے. آئیں ہم دیکھیں پطرس رسول اعمال کی کتاب دوسرے باب کی 29ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں. اعمال کی کتاب دوسرا باب اور 29ویں آیت. پطرس رسول فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داوید کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موئے اور دفن بھی ہوئے اور ان کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں وہ مرے ہیں اور انہیں دفن کر دیا گیا جس طرح سب کو دفن کیا جاتا ہے، اور ان کی قبر آج تک موجود ہے. آسمان پہ نہیں گئے. وہ 34ویں آیت میں فرماتے ہیں پطرس رسول دوسرے باب کی اعمال کی کتاب، کیونکہ داوید تو آسمان پر نہیں چڑھے. مجھے اور آپ کو غلط تعلیمات دی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد وہ آسمان پہ چلے گئے. یہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ تعلیم کہاں سے لی گئی ہے، یہ کس کی تعلیم تھی اور کیوں کلیسیا کے اندر رائج ہوئی، کس نے اس کو رائج کیا. وہ شخص جن کی بابت خدا قدوس کہتے ہیں میرے دل کی مانند مجھے ایک شخص مل گیا. کلام خدا کہتا ہے وہ موئے اور دفن ہوئے اور ان کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. اور پطرس رسول گواہی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 34ویں آیت میں، کیونکہ داوید تو آسمان پر نہیں چڑھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. مسیح کے متعلق سے بات کر رہے ہیں داوید. وہ خود نہیں گئے، ایک ہی شخص ہے جو آسمان سے اترے، وہ آسمان پر گئے. مسیح نے بھی یہی کہا ہے. آئے ہم دیکھیں عبرانیوں کا خط 11واں باب. عبرانیوں کا خط 11واں باب اور 32ویں آیت میں پہلے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم 39ویں آیت کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کلام خدا میں کیا کہتا ہے. عبرانیوں کا خط اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں 11واں باب 32ویں آیت اور 39ویں آیت. ہیبروز عبری عبرانی میں کہتے ہیں 11 اور 30-39 ورس لکھا. اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدون اور برق اور شمشون اور یفتہ اور داوید اور شموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. وہ کہہ رہے میں اور کن کن کا بیان کروں، اتنی فرصت کہاں. آئیں 39ویں آیت میں دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ. اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. یعنی وہ جو کہ مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اور خدا کے ساتھ ٹھہرنا ہے، انہوں نے 1000 سالہ بادشاہ میں، وہ ہے وعدہ کی ہوئی چیز، وہ ابھی تک نہیں ملی.
تو مجھے اور آپ کو یہ غلط تعلیم کیوں دی جاتی ہے کہ تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا دوست، تیرا رشتہ دار، فکر نہ کر، وہ آسمان پر ہے، وہ خدا کے ساتھ ہیں. ان لوگوں کو یہ موئے دفن ہوئے اور ابھی تک جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے میرے اور آپ کی لا علمی کلام خدا کی، کیونکہ ہم نے اچھے پھل کے لیے اپنا وقت نہیں دیا. آئیں ہم یوحنا رسول کی انجیل میں چلیں اور یوحنا رسول کی انجیل 3 باب، اور ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل 3 باب، اور جو آیت ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل کی، وہ دیکھ رہے ہیں ہم 13ویں آیت کو. یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 13ویں آیت کہتی ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، اپنے کلام سنانے والے کو پوچھو کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جو راست باز مرتا ہے وہ آسمان پر چلے جاتا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیوں آپ غلط تعلیمات دے رہے ہیں؟ کیوں بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں؟ بھیڑیا تو پھاڑے کھانے کو ہے. کیوں آپ اپنے جسموں کو شیطان کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس 8ویں روز کے اندر قیامت کو سیکھ پائیں، ہمیں قیامت کو سمجھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قیامت ہے کیا چیز. اب یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، چرچ آف انگلینڈ ویسٹ منسٹر کنفیشن آف فیتھ، اب اس کے اندر جو سول لفظ ہے، سول لفظ ہی ڈیفرنٹ ہے. کلام خدا میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس کے اوپر تفصیل سے ایک ویڈیو جو ہے موجود ہے. میرا چینل ہے دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK. آپ ڈالیں گے تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لائف آفٹر دیٹ، واٹ آفٹر دیٹ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انسان کے اندر جو روح ہے وہ کیا چیز ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ مسکنسیپشنز ہیں انسان کے اندر. مسکنسیپشن، غلط تعلیمات دی گئی ہیں روح کے بارے میں بھی. آج تک لوگ روح کو ہی نہیں سمجھ پائے کہ روح کیا چیز ہے. عمومی طور پر آپ فلموں کے اندر اور تصویروں کے اندر دیکھتے ہیں، این جس طرح کا شخص ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی روح اس میں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کی آپ پکچر جب موویز میں دکھائیں گے، 2 فٹ کا بندہ ہے تو 2 فٹ کی روح دکھا رہے ہیں، 4 فٹ کا ہے 4 فٹ کی، 6 فٹ کا ہے 6 فٹ کی روح دکھا رہے ہیں. تو آپ تو یہ ایک تماشا آپ نے بنایا ہے کہ انسان کی باڈی کے ساتھ روح بھی بڑھ رہی ہے. تو تھوڑی سی عقل کریں کہ اگر یہ روح خدا نے ڈالی ہے تو کیا روح جون سی ہے وہ انسان کی باڈی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے؟ یعنی جو ایک بچہ ہے جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے، جو ابھی دنیا میں وجود میں نہیں آیا، وہ آخر زندہ ہے نا، ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، تو اس کی روح کا سائز کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے؟
کبھی کسی نے اس کو غور نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ جو ہے اپنا وقت برے پھل کے لیے دیا ہے، اچھے پھل کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ آئیں دیکھیں روح کیا ہے، کلام خدا سکھاتا کیا ہے، یہ روح کرتی کیا ہے، یہ ہے کیا۔ آئیں دیکھیں ایوب کی کتاب 32ویں باب کی 8ویں آیت کو۔ ایوب کی کتاب 32واں باب اور 28ویں آیت۔ ایوب 32واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، لیکن انسان میں روح ہے، لیکن انسان میں روح ہے، اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے۔ جب آپ اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے but truly it is the spirit in man and the breath of the Almighty that gives him understanding۔ تو عمومی طور پر جو کنسپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ خدا کا دم روح ہے، خدا کا دم روح نہیں ہے۔ آدم کو جب مٹی سے بنایا گیا تو اس مٹی کے اندر خدا کا دم پھونکا گیا، خدا کی روح نہیں پھونکی گئی۔ خدا کی روح فرق چیز ہے، اس کو بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ دم پھونکا گیا۔ اگر رب قدوس نے کبھی چاہا تو اس کو ہم بڑی تفصیل سے سیکھیں گے، لیکن آج مختصر طور پہ، کیونکہ یہ کنسپٹ میں نہیں ہے، یہ سکوپ سے بڑا باہر نکل جائے گی چیز، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہے روح کا۔ دم جو ہے، خدا کا جو دم ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ انسان کی جان ہے، اس مٹی کو جیتی جان میں تبدیل کر دیتا ہے خدا کا دم۔ عبرانی زبان میں سے نفیش کہتے ہیں، بریتھ، لائف۔ یہ انسان کو، اس مٹی کو جیتی جان میں تبدیل کر دی۔ یہ جان سول ہے۔ سول جو ہے وہ دم، خدا کا دم، اور وہ جسم۔ اب یہ پھر اسپرٹ کیا چیز ہے؟ کیونکہ ایوب کی کتاب 32ویں باب کی 8ویں آیت بیان کریے کہ یہ اسپرٹ، یہ وہ چیز ہے جو خدا نے انسان کو سکھانے کے لیے دی ہے۔ یہ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک میموری کارڈ ہے، یہ دماغ مرنے کے بعد بھی قائم ہوتا ہے۔ دماغ اڑ نہیں جاتا۔ جب انسان زندہ ہے تب بھی اس کے اندر دماغ ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تب بھی دماغ ہے اس کے اندر، جب تک کہ وہ گل سڑ نہیں جائے گا۔ لیکن زندے کا دماغ کو عقل، فہم، سمجھ، خرد بخشنے کے لیے خدا نے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ تو روح کا کام ہے انسان کو سکھانا، اس کو سمجھ دینا، اسے فہم دینا، اسے عقل دینا، اسے خرد فراہم کرنا۔ But truly it is the spirit in man and the breath of the Almighty۔ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ہمیں سکھا دیا گیا ایک ہی چیز ہے۔ But truly it is the spirit
in man and the breath of the Almighty that gives him understanding. آئیں زکریا نبی کی کتاب 12ویں باب کی پہلی آیت میں آئیں. زکریا نبی کی کتاب پہلا باب 12واں باب اور پہلی آیت. لکھا ہے اسرائیل کی بابت یہوہ کی طرف سے بار نبوت. یہوہ جو آسمان کو تانتے اور زمین کی بنیاد ڈالتے اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتے ہیں، یوں فرماتے ہیں. انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتے ہیں، یوں فرماتے ہیں. For who among men knows the thoughts of the man. میں اس کے اگلے والے پڑھ گیا. زکریا 12:1 میں لکھا ہے the message of the word of Yahweh against Israel. Yahweh stretching out the heavens and laying the foundation of the earth and forming the spirit of man within him. He's not giving breath. Breath of Yahweh is different to that of the spirit of man. اور آج تک ہم غلط جو ان سے تعلیمات کے اندر ہیں. تو اسپرٹ آف مین جو ان سی ہے وہ انسان کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کی جو اسپرٹ ہے جس کو روح کہا جا رہا ہے اس کو خرد دے سکے، سمجھ دے سکے، عقل دے سکے، فہم دے سکے کہ تو نے کرنا کیا ہے. انسان باقی جانوروں سے عقل مند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو روح ہے، یہ جو اسپرٹ ہے جو اسے عقل، خرد، فہم، سمجھ دیتی ہے، وہ باقی جانوروں کی نسبت زیادہ. اس لیے انسان ان کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اگر انسان کی وہ روح ہے جس نے اسے زندہ کیا ہوا ہے اور وہ خدا کی روح ہے، تو پھر جو ان سے جانوروں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کیونکہ اگر انسان کو زندگی بخشنے والی خدا کی روح ہے تو پھر جانوروں کو بھی تو زندگی جو ہے خدا کی روح بخش رہی ہے. تو پھر کیا جانور بھی آسمان پہ جا رہے ہیں؟ کتنی غلط تعلیمات ہمارے اندر رائج ہوئی ہیں. یہ وہ عقل، وہ فہم، وہ سمجھ، وہ دانش ہے جو خدا انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ انسان چیزوں کو سمجھ حاصل کر سکے اور اس سمجھ کے مطابق اپنے وقت کو اچھے پھل کے لیے استعمال کر سکے. آئیں پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت میں چلیں. پہلا کرنتھیوں کی کتاب اور 2 باب میں ہم چلیں گے اور 11ویں آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کون خدا کی باتیں نہیں جانتا؟ کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. اب یہاں پہ کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں. میری باتیں جو میرے اندر ہیں جب تک وہ میں بیان نہیں کروں گا آپ نہیں جان سکتے. اسی طرح آپ کی باتیں جو آپ کے اندر ہیں جب تک آپ اسے بیان نہیں کریں گے کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا. اسی لیے جو ان سے خدا جس نے انسان کے اندر وہ روح دی ہے صرف خدا جانتے ہیں. انسان کی بات نہیں جان سکتا.
صرف خدا ہیں جنہوں نے وہ روح انسان کے اندر ڈالی ہے جو انسان کو عقل، فہم، سمجھ، دانش، حکمت عطا فرمائے، وہ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میں اور آپ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ خدا کی باتیں سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انسان کی نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس وقت تک خدا کی باتیں کیا ہیں؟ کلام خدا، جس کو آپ بائبل کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بائبل سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ میرے اور آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے۔ آئیں دوبارہ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ لوگ گمراہی کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کی کتاب 2 باب 11 آیت لکھا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس کے اندر ہے۔ ہم تو انسان کی نہیں بات جان سکتے جب تک انسان ہمیں بتائے گا نہیں۔ خدا کی بات کیسے جانے؟ آگے لکھا ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے اندر خدا کی روح نہیں ہے تو آپ کو بائبل سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ کلام خدا کو سمجھ نہیں سکتے اگر خدا کی روح آپ کو خدا کی باتیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ وہ روح ہے جو کہ دانش اور سمجھ اور فہم اور حکمت آپ کو عطا کر رہی ہے۔ تو خدا کی دانش، خدا کی حکمت، خدا کی سمجھ، خدا کی باتوں کو پرکھنا، خدا کی باتوں کے بھیدوں کو جاننا خدا کی روح کے ذریعے سے ممکن ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو کیسے ملے گی؟ کس طریقے سے میں خدا کی روح کو حاصل کر پاؤں گا؟ کیسے میں جو ان سے خدا کی باتوں کو سمجھ پاؤں گا؟ اسی کے لیے مسیح نے کہا تھا، جاؤ جا کر انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آئیں دیکھیں، جب انسان مرتا ہے تو وہ آسمان پہ نہیں جاتا، کلام خدا نے آپ کو بتا دیا۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں خدا قدوس نے گواہی دی کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا، کلام خدا بتاتا ہے وہ موئے اور دفن ہوئے اور ان کی قبر ہمارے درمیان موجود ہے۔ باقی اور نبیوں کے بارے میں کہا گیا انہی کی طرح وہ موئے اور دفن ہوئے اور ان کی قبریں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کوئی شخص آسمان پہ نہیں گیا سوائے ان کے جو آسمان سے اترے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں اور ہم نے انہیں قبول کیا ہے۔ ہم نے اپنا، کیونکہ وقت اچھے پھل کے بجائے برے پھل سے بھرا ہے۔ آئیں دیکھیں واز کی کتاب، جسے عبرانی میں کوہیلت کہتے ہیں، انگلش میں ایکلیزیاسٹس کہتے ہیں اور اردو میں واز کہتے ہیں۔ 12واں باب اور 7ویں آیت دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ جو روح خدا نے انسان کے اندر ڈالی تھی یہ کہاں پہ جاتی ہے؟ 12 باب کی 7ویں آیت بیان کرتی ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جنہوں نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ اور روح خدا کے پاس جنہوں نے انہیں دیا تھا واپس جائے۔ کیوں واپس جائے گی؟ اس لیے کیونکہ اس روح نے
جو باتیں خدا نے آپ کے اندر ڈالنی تھیں، خدا نے آپ کو عقل، فہم، سمجھ، خرد، حکمت عطا فرمانی تھی، اس روح کے ذریعے سے دینی تھی، تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میرے اندر تو خدا نے روح ڈالی نہیں تھی، خدا کی روح نہیں، انسان کی روح، کہ میں سیکھ پاتا، سمجھ پاتا، علم حاصل کر پاتا، دانش کو جو ہے پکڑ پاتا، خرد مجھے گھیرتی تاکہ میں گناہ نہ کرتا۔ یہی روح آپ کے اندر دوبارہ ڈالی جائے گی اور آپ خدا کے برتھ سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہڈیوں کو جوڑا جائے گا، نسیں دوبارہ چڑھائی جائیں گی، گوشت بھرا جائے گا، خدا کا دم بھونکا جائے گا اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمام جو کام میں نے اور آپ نے کیے ہیں اس زندگی کی حالت میں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا، یہ روح ریکارڈ رکھ رہی ہے، یہ ریکارڈ خدا کے پاس واپس محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ میں کس طرح گمراہی سے بچ سکتا ہوں، کیونکہ پہلا کرنتھیوں کی کتاب، اس کے اندر میں نے دیکھا اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کہ خدا کی باتیں خدا کے روح کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مجھے اور آپ کو کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ یہ بڑے آسان لفظوں میں کلام خدا نے یہ بیان کیا ہے کہ کیسے مجھے خدا کی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، کیسے میں جو ہے خدا کی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ حاصل کر کر دانش اختیار کر سکتا ہوں۔ انسانی حکمت، انسان کی روح انسانی حکمت سکھاتی ہے اور خدا کی روح خدا کی حکمت۔ آئیں پہلا کرنتھیوں دوسرے باب میں چلیں، پہلا کرنتھیوں کی کتاب دوسرا باب، اور ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں کی کتاب دوسرا باب اور 10 سے 16ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ کلام خدا نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ جب تک میرے اندر خدا کے روح نہیں آئے گی، میں خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گا، میں خدا کی باتوں کو جان نہیں پاؤں گا۔ جو روح ہے وہ حکمت، خرد، دانش، عقل، فہم بخشتی ہے۔ انسانی روح انسانی حکمت دے گی، انسانی دانش دے گی۔ خدا کی روح خدا کی باتیں سکھائے گی، خدا کے بھیدوں کو میں سیکھ پاؤں گا، جان پاؤں گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے مجھے
اور آپ کو بپتسمہ لینے کو کہا گیا تاکہ خدا کی روح میرے اندر سرایت کر سکے۔ بپتسمہ کا انعام روح القدس ہے، خدا کی روح کا بخشا جانا۔ بپتسمہ آپ کو نجات نہیں دے رہا، نجات آپ کو مسیح کے خون کے کفارے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اور مسیح کے ساتھ اقرار کرنے کی وجہ سے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، حاصل ہوئی ہے۔ بپتسمہ وہ انعام ہے جو کہ آپ کو اب خدا کی روح کی صورت میں دیا گیا ہے تاکہ خدا کی باتیں، خدا کے بھیدوں کو آپ جان سکیں۔ آج ہم یہیں پہ اس کو جو ہے ختم کریں گے، ہم اگلی دفعہ یہیں سے آغاز کریں گے۔ قیامت کیا چیز ہے؟ آج ہم نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو مر جاتا ہے وہ زمین پہ رہتا ہے، نبیوں سے لے کر تا قیامت تک زمین پہ ہی آپ ہیں۔ نہ آپ کا باپ، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ دوست باپ، نہ آپ کا کلام سنانے والا کسی بھی کلیسیا سے ہے، آسمان پہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ مرنے کے بعد اپنے خدا سے ملنے جا رہے ہیں آسمان پر، اور نہ ہی اپنے بچھڑے رشتہ داروں، دوستوں، احباب کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں۔ کلام خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ میں اور آپ اپنا وقت اچھے پھل کے لیے صرف کریں، اور یہ جو بپتسمے کے نتیجے میں جو روح القدس کا نام ہے، خدا کی روح ہے، وہ میں حاصل کروں تاکہ خدا کے بھیدوں کو، خدا کی حکمت کو جان پاؤں۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔